سب دکھوں سے بڑا دکھ یتیمی اور مسکینی کا ہے۔ جس وقت آپ کو اپنے والدین کی ضرورت ہو اور آپ کے پاس آپ کے ماں باپ آپ کو سنبھالنے کے لیے نہ ہو۔ میرا بچپن بھی اسی طرح کے حالات میں گزرا۔ جب جوان ہوئی تو پھپھو نے جان چھڑانے کے لیے غیروں میں شادی کر دی اور پھر کبھی پلٹ کر خیریت نہ پوچھی۔ شادی کے بعد بھی مجھے سکون نصیب نہ ہوا اور ظلم کی آخری حد پار کرتے ہوئے مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ پھر ایک شخص نقاب میں جو بہت ہی برے حال میں ہوتا میرا پیچھا کرتا، جس کا چہرہ ایک دن میرے سامنے آیا تو میں خوف میں چلی گئی۔ آئیے میری کہانی سنیں میری زبانی۔ میں اپنے ماں باپ کی وہ اولاد تھی جس کی قسمت میں ماں باپ کی محبت نہیں تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی کہ میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، میں سب سے چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی کہ اپنا دھیان بھی خود سے نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس لیے مجھے میرے ابو کی بہن اپنے ساتھ لے گئیں۔ وہ مجھے پالنے کے لیے لے گئی تھیں۔ وہ سب کو کہتی تھیں کہ وہ مجھے بہت اچھے حالات میں رکھ رہی ہیں، پر یہ بات میں ہی جانتی تھی کہ میں وہاں کیسے رہتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھ پر میری پھپھو نے پورے گھر کی ذمہ داری ڈال دی۔ میں پورا دن کام میں لگی رہتی۔ میری پھپھو کے بچے مزے سے جس عمر میں ٹی وی، گیمز اور اسکول جاتے تھے، میں اس عمر میں کچن اور پورے گھر کو سنبھال رہی ہوتی تھی۔ مجھے ہر وقت یہ سننے کو ملتا تھا کہ میں ایک منحوس ہوں جس نے پیدا ہوتے ہی اپنے ماں باپ کو کھا لیا۔ میں اس بات سے بہت دکھی ہو جایا کرتی تھی۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، پر میں جب بھی بھاگنے کا سوچتی تو ڈر جاتی تھی۔ میرے دوسرے بہن بھائی بے شک مجھ سے بڑے تھے، پر وہ دونوں بھی تایا کے رحم و کرم پر پل رہے تھے۔ ان کے حالات بھی تقریباً مجھ جیسے ہی تھے۔ ہمارا پھپھو اور تایا ابو کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار نہیں تھا، اور جو تھے وہ ہماری طرف سے اپنی آنکھیں بند ہی رکھتے تھے۔ اس لیے ہمارا اپنی زندگیوں سے سمجھوتا کرنا ہی بہتر تھا، جو میں نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ کر لیا تھا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بچپن سے شوق تھا۔ میں اپنی پھپھو کی بیٹی کی کتابیں چھپ چھپ کر پڑھتی رہتی تھی۔ میں اپنی پھپھو کے بچوں کو بہت توجہ سے پڑھتے ہوئے سنا کرتی تھی کہ وہ کس الفاظ کو کیا پڑھ رہے ہیں، اور یوں آہستہ آہستہ میں اردو اور پھر تھوڑی بہت انگلش پڑھنے لگی۔ باقی میں نے ہر روز کتاب کو کچھ وقت دھیان سے پڑھنے سے سیکھ لیا تھا۔ میری پھپھو کی بیٹی کی جو کتاب پرانی ہو جاتی، میں اسے چھپا کر اپنے پاس رکھ لیتی۔ میرے پاس کمرے کے نام پر ایک گھر کا اسٹور تھا جس میں سویا کرتی تھی۔ میں نے اس اسٹور میں کتابوں کا ڈھیر جمع کر لیا تھا۔ مجھے جب بھی فارغ وقت ملتا میں کتاب پڑھ لیا کرتی۔ پھپھو اس بات سے بے خبر تھیں اور میں اسی لیے خوش تھی، ورنہ اگر انہیں پتہ لگ جاتا وہ ان ساری کتابوں کو ردی میں بیچ ڈالتیں اور میں کبھی نہ پڑھ سکتی۔ اس لیے میں بہت احتیاط کیا کرتی۔ اس گھر میں میرے ہمدرد شاید میرے پھوپھا ہی تھے، جو مجھے عجیب بھی لگتے تھے۔ وہ پھپھو کی موجودگی میں مجھ سے بات نہ کرتے تھے، پر جب پھپھو سو رہی ہوتیں یا باہر گئی ہوتیں تو وہ مجھے چپکے سے پیسے دے دیتے، کبھی کچھ کھانے کو بھی لا دیتے۔ اس کے بدلے وہ بس مجھے کہا کرتے تھے کہ میں ان کے بہت قریب ہو کر بیٹھ جاؤں۔ پہلے تو ناسمجھی میں ان کی بات نہیں مانتی، پر جیسے جیسے میں سیانی ہوئی مجھے ان کو خود کو ہاتھ لگانا برا لگنے لگا۔ وہ جب بھی مجھے چھوتے تو مجھے خود سے گھن آنے لگتی تھی، اور ایک بار جب پھپھو سو رہی تھیں تو وہ مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ میں ابھی کچھ کرتی کہ پھپھو نہ جانے کب اٹھ کر آ گئیں اور انہوں نے پھوپھا کو دیکھ لیا۔ اس وقت پھوپھا بکھلا گئے اور انہوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں کھڑیں، پر پھپھو نے ان کی ایک نہ مانی۔ انہوں نے مجھے اس دن خوب مارا تھا اور پھوپھا 2 دن گھر سے لاپتہ رہے تھے۔ پھپھو کو جب پھوپھا کی یاد ستانے لگی تو انہیں لگنے لگا کہ پھوپھا ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، میں ہی بری لڑکی ہوں، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، اور اس طرح میں اپنی پھپھو کے لیے ایک بڑی پریشانی بن گئی جس سے انہوں نے اب جان چھڑانی تھی۔ میں اس وقت صرف 16 سال کی تھی جب میری پھپھو نے میری شادی کر دی۔ وہ آدمی ہمارے خاندان یا برادری کا نہیں تھا، کوئی غیر تھا اور ہمارے شہر سے بھی بہت دور رہتا تھا۔ پھپھو نے بس آنن فانن میری شادی کر دی۔ میں بھی اس وقت خوش تھی کہ چلو میری ہر روز کے ظلم سے جان چھوٹ جائے گی، پر مجھے شادی کے سال بعد جب میرے شوہر نے یہ کہہ کر مارا کہ میں بانجھ ہوں تو میں اندر سے ٹوٹ گئی۔ میری ساس کو مجھ سے فوراً پوتا یا پوتی چاہیے تھا۔ ان کا کہنا تھا ان کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ اس کی اولاد کو دیکھ کر مرنا چاہتی ہیں۔ میری ساس نے اپنے جاننے والی ایک دائی کو ایک دن بلایا جس نے میرا بہت دیر تک معائنہ کیا۔ پھر اس نے بڑے ہی افسوس سے کہا کہ کیا بیاہ لائی، تو یہ کبھی تو ماں ہی نہیں بن سکتی۔ میں ان کی بات پر ساکت رہ گئی اور میری ساس نے مجھے لانتیں دینا شروع کر دیں۔
میں نے رونا شروع کر دیا۔ شام کو جب میرے شوہر گھر آئے تو میری ساس نے نہ جانے کیا کیا انہیں کہا اور پھر وہ کسی بپھرے شیر کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑے۔ جوتے، لاتے، تھپڑ کیا نہ تھا جو اس رات مجھے نہ لگا ہو۔ میں پوری رات سسکتی رہی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اپنے شوہر کو کہا ہم کسی ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں۔ میری بات پہ میری ساس فوراً پھنکاری، ارے واہ بھائی واہ، اب یہ ڈاکٹروں کے در کی خاک چھاننا چاہتی ہے۔ جب دائی نے کہہ دیا یہ ماں نہیں بن سکتی تو نہیں بن سکتی، میں تو کہتی ہوں اسے طلاق دے دو۔ انہوں نے میرے شوہر کو کہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بے ساختہ ترہم سے دیکھا جو بالکل سپاٹ چرا لیے ہوئے تھے۔ اس وقت تو وہ خاموش رہے۔ پھر میری ساس کے ہر روز کے فساد نے مجھے بے آسرا کر دیا۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے اس شخص کی بہت منتیں کی تھی کہ وہ مجھے طلاق نہ دے، پر اس نے میری ایک نہ سنی اور گھر سے نکال دیا۔ میں اس وقت بالکل بے سہارا ہو گئی تھی۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جانے کو۔ اگر میں پھپھو کے گھر جاتی تو بھی میری زندگی عذاب ہی بنتی، تایا کے گھر جاتی تو بھی۔ اس لیے میں نے ایدی سینٹر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں نے محتاجی کی زندگی مزید نہیں جینی۔ اللہ نے مجھے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، میں اپنا آپ خود پالوں گی۔ میں یہ سوچ کر ایدی سینٹر بے سہارا عورتوں کے ساتھ رہنے لگی۔ مجھے وہاں بھی کام مل گیا تھا کیونکہ میں پڑھنا لکھنا جانتی تھی۔ وہاں رہنے کے 2 ہفتے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ اس خبر نے مجھے دہلا دیا۔ ڈاکٹر نے جب مجھے چیک اپ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ جب مجھے شوہر نے طلاق دی تھی میں اس وقت 2 ہفتے کی پریگننٹ تھی۔ اللہ نے مجھے ماں جیسے مقام پر پہنچایا تھا تو کس مقام پر، جب میں بالکل بے سہارا ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں اب اس خبر پر خوش ہوں یا ماتم کروں۔ میں کئی دن اداس رہی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو ایک خط لکھا جس میں نے اسے بچے کا بتایا۔ میں نے لکھا تھا کہ وہ اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد اسے یہاں سے لے جائے اور ایک اچھا مستقبل دے، پر اس شخص نے میرے خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں ایک بار پھر جیسے بہت بے بس ہو گئی تھی۔ میں اکثر ڈر جاتی تھی کہ اللہ نے مجھے بیٹی دے دی تو میں کیا کروں گی، اور اگر اس کا نصیب بھی مجھ جیسا ہوا تو، اور یہ سوچ کر میں اندر تک ہل جاتی تھی۔ پر یہ سب کچھ بس کچھ دن ہی رہا۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ بیٹا ہو یا بیٹی میں اسے خود اچھا مستقبل دوں گی۔ میں نے دن رات کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک کپڑے کی فیکٹری میں بھی جانا شروع کر دیا۔ میں تب تک ایدی سینٹر رہی جب تک میں نے اپنے بچے کو جنم نہ دیا۔ مجھے جب نرس نے بتایا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو میری روح کو کچھ راحت ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی ٹھیک ہوئی میں اسے وہاں سے لے کر چلی گئی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بچہ کسی خیراتی ادارے میں ہوش سنبھالے۔ اس لیے میں نے وہاں سے کچھ دور ایک کمرے کا مکان کرائے پر لے لیا اور وہاں رہنے لگی۔ میں سینٹر اکثر جایا کرتی تھی۔ فیکٹری میں دل لگا کر کام کرنے سے مجھے تنخواہ اچھی ملنے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا جیسے اب میرے اچھے دن آ گئے ہیں۔ میں اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ خوش تھی، لیکن جب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ مجھے گھور گھور کر دیکھنے والا ایک شخص میرا شوہر ہی ہے تو میں سناٹے میں چلی گئی۔ میں وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر آئی تھی۔ میں نے دروازے کو بند کر کے اسے پشت لگا لی تھی۔ وہ باہر کھڑا میرا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا پر میں جانتی تھی کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ مجھ سے اب میرا بچہ چھیننے آیا ہے۔ میں نے اس روز تو دروازہ نہ کھولا، پر اب وہ روز میرے گھر کے باہر آ جاتا، میری منتیں کرتا ایک بار میں اس کی بات سن لوں، پر مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کی کوئی بھی بات سنوں۔ لیکن ایک دن مجھے ہمت کر کے اسے سننا پڑا۔ وہ شخص میرے گھر میں جیسے ہی داخل ہوا تو اس نے میرے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ پلوں بعد میرے بیٹے سے جدا ہو کر میری طرف آیا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ میں نے اور میری ماں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، تمہیں گھر سے نکال دیا اور میں تمہارے خط ملنے اور پڑھنے کے باوجود بھی نہ آیا۔ میں باپ بننے والا ہوں تو اللہ نے مجھے اس کی بہت بڑی سزا دی۔ میں نے تمہارے بعد جس عورت سے شادی کی وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں اسے شادی کے بعد اسے ہر ڈاکٹر اور حکیم کو دکھا چکا ہوں، پر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بس وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہی ہے جو میری اولاد نہیں ہو رہی، ورنہ میری بیوی بالکل ٹھیک ہے۔ میں اس دن ہی سمجھ گیا تھا کہ اللہ مجھے میرے کیے کی سزا دے رہا ہے۔ میں اب تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ حلالہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے میری اولاد واپس دے دو۔ میں اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دوں گا، بس تم مجھے معاف کر کے اپنا لو۔
وہ میرے سامنے رو رو کر معافی مانگ رہا تھا، پر مجھ پر اس کی ایک بات کا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ اب مجھے اور میرے بیٹوں کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اتنی مضبوط ہو چکی ہوں کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو پال سکتی ہوں۔ ہمیں تیسرے کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ میری بات سن کر گڑ گڑانے لگا، پر میں نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ لیکن وہ متواتر میرے گھر آنے لگا اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگا، پر میں نے اسے صاف منع کر دیا کہ میں اپنا آپ اسے کبھی نہیں سونپ سکتی، کیونکہ میں نے بہت مشکل سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھا تھا، اور اب وہ دوبارہ کسی کھوکھلے سہارے کے لیے خود کو اپاہج نہیں کرنا چاہتی۔ اس لیے میں نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا اور وہاں سے بہت دور اپنے بیٹے کے ساتھ جا کر رہنے لگی۔